Assalamu alaikum dear students. Today my topic of lecture is Hunger and Population Explosion, 9th chapter of second year. आज हम डिस्कस करेंगे इसमें भूख और आबादी में इजाफ़ा, यानी कि जो चैप्टर का टॉपिक है वो ये है कि भूख एंड आबादी में इजाफ़ा। तो इसमें अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हंगर, हंगर क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं। ये देखें, व्हाट इज़ हंगर। हंगर का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम का मील अगर स्किप हो गया या आपने एक टाइम नहीं खाया या 2 टाइम नहीं खाया तो आप भूखे हैं, बल्कि हंगर का ये मतलब है कि नेवर हैविंग इनफ टू ईट, कि आपके पास कभी भी खाने के लिए इनफ ना हो, या अगर आपने एक टाइम का खा लिया तो उसके बाद आप दूसरे टाइम के लिए फ़िक्रमंद हो, आपको नहीं पता हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, वसाइल ना हो कि अब आपके पास कहाँ से आपने वो उसका मैनेज करना है खाने का। तो अगर यानी कि इसको कहते हैं कि व्हाट इज़ हंगर, ऐसी किस्म में भूख वाक़या हो जाती है कि जब आपके पास खाने को ना हो, अच्छा खाने को ना हो, क्वालिटी वाला ना हो, तो इट मीन्स के भूख वाक़या हो गई है। और इस चैप्टर में जो है दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजूहात और उसके मनफी असरात पर राइटर जो है वो असर जो है रोशनी डालती है। और आबादी में इजाफ़ा जो है वो ख़ुराक की किल्लत के मसाइल को जन्म देता है, यानी कि वो उसका पॉइंट ऑफ ये है कि ये जब आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो फिर उससे क्या है कि ख़ुराक की किल्लत वाक़या हो जाती है, क्योंकि आबादी तो मुसलसल बढ़ रही है लेकिन हमारी ख़ुराक के उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जिसकी वजह से आबादी में इजाफ़ा बदहाली और बदअमनी जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। और फिर मुसलसल भूखे रहने का नाम ही कहत है इसमें। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोजन होता है धमाका, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा। रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है उसको मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको इजी हो कन्वे करना कि इसमें राइटर ने और क्या कुछ डिस्कस किया है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट फेमाइंस, पास्ट हिस्ट्री बताई है उन्होंने कि कब कब कहत वाक़या होते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मुसलसल भूख का नाम कहत है। और कहत जो है लोगों के पास ये था कि इब्तदाई शुरू से ही इंसान कहत और खुशहाली का सामना करता आया है। फिर इसमें हिस्ट्री ऑफ पास्ट फेमाइंस का बता दिया है। फिर ये बताया कि हाउ डू फेमाइंस अकर, कि फेमाइंस वाक़या किस तरह होते हैं, कहत किस तरह वाक़या होते हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं। फिर है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ हाई बर्थ रेट एंड डेथ, हाई बर्थ रेट क्यों है, इसमें ये बताया गया है। इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं हाई बर्थ रेट की। फिर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि व्हाट नो डेज ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ सो हाई, कि आजकल हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा हाई है। इन सब पॉइंट्स को फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर ये बताया गया है कि व्हाट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन सोसाइटी, के बर्थ रेट तो हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, तो उसके फिर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या हैं? पब्लिक हेल्थ मेजर्स मीन के हेल्थ के शोबे में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट सामने आए हैं। ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में पॉपुलेशन के ग्राफ को बयान किया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो आबादी है वो कम है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो भी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुकम्मल नहीं हैं, उनमें पॉपुलेशन जो है वो क्यों ज़्यादा है, किस वजह से, क्या फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डिस्कस किया गया है। तो इसमें अब पहले ये मैं इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर दूंगी ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि इसमें फोकस ज़्यादा आप लोगों ने यही करना है कि आपको चैप्टर की जो समरी है अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए और देन फिर हम जो हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस कर लें।
اب رائٹر نے ہمیں یہ وٹ از ہنگر، ہنگر کا تو میں نے بتا دیا کہ ہنگر کیا ہے. اب ہسٹری آف پاسٹ فیمائنز، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، اس تھرڈ پوائنٹ کو، کہ اس میں جو ہے رائٹر ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم انسان جو ہے اسے شروع سے ہی قحط سالی کا سامنا کرتا آ رہا ہے وہ نا. اور فرعون کے عہد حکومت میں مصر میں 7 سال قحط رہا. اور یہ کوسچن کا آنسر بھی ہے، اس لیے ان پوائنٹس کو ذرا غور سے سنیے کہ کب کب کس کس دور میں قحط کا سامنا کرتا رہا ہے انسان. فرعون کے عہد میں مصر میں 7 سال تک دریائے نیل خشک رہا، جس سے جو ہے وہ سخت قحط پڑا. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، غلے کے جو گودام تھے وہ خالی پڑے تھے. اس کے علاوہ جو انجیل ہولی بک ہے اس میں بھی کئی قحطوں کا ذکر ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر اور آس پاس کے علاقوں میں 7 سال قحط پڑتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، اس لیے مصر کے لوگوں کو بہت زیادہ اس کی مشکلات سے، وہ قحط کی مشکلات سے بچ گئے. پھر جو ہے چائنا میں بہت سے قحط آئے ہیں. یورپ میں پڑنے والے قحط جو ہے نسبتاً کم سنگین تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑی ترقی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے قحط جو تھے وہ کم سنگین تھے. چین میں ایک ہی صدی میں 90 بڑے قحط پڑے چین میں. اور پچھلی صدی میں شمالی چین میں 95 لاکھ لوگ بھوک سے لقمہ اجل بنے. اور پھر بنگال میں 1969 to 70 بنگال میں قحط پڑا، جس سے 1 کروڑ آدمی موت کی آغوش میں سو گئے. پھر 1942 میں بمبئی میں 10 لاکھ لوگ قحط سے مرے. اور پھر انڈیا میں 1964 سے 65 اس صدی کا سب سے بڑا قحط پڑا. آگے انہوں نے ریزنز بتائی ہیں کہ فیمائنز کیوں واقع ہوتے ہیں اور ان کی ریزنز کیا ہیں. اب یہ واقع ہاؤ ڈو فیمائنز اکر، یہ تو میں نے بتا دیا کہ کب کب اور کہاں کہاں پہ واقع ہوئے ہیں، اور لیکن ان کی ریزنز کیا ہیں. ان کی ریزنز ڈیفرنٹ ریزنز ہیں. کہ ان کی ریزنز کیا ہیں؟ سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ خشک سالی اور زرعی بیماریاں، جیسے کہ فصلوں کو ڈیفرنٹ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سبب بنتے ہیں. جب خوراک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ قحط پڑ جائے گا. آبادی میں تیز اضافہ بھی قحط کا سبب بن سکتا ہے. اور آج کل دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن خوراک جو ہے پیدا کرنے کے ذرائع اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے. تو اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا میں قحط کا خطرہ جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا. ماضی میں اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی بہت کم تھی، لیکن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی زیادہ ہوتی چلی گئی. درختوں کو کاٹ دیا گیا، ایون کہ زرعی زمینوں کو لے کر انہیں رہائشی کالونیاں بنا دی گئیں. تو کیا ہوا کہ ریسورسز کو کم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور خوراک کی قلت واقع ہوتی گئی، جس کی وجہ سے یہ قحط واقع ہوتے چلے گئے. پھر اس کی قحط سالی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ آبادی میں اضافہ. اور آبادی میں اضافے کی اب کیا وجہ ہے؟ آبادی میں اضافے کی وجہ ہے کہ شرح پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ڈیتھ ریٹ کم ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ وٹ نو ڈیز اوور پاپولیشن گروتھ از سو ہائی، کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہماری پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے. کس لیے زیادہ ہے؟ کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے، حالانکہ چاہے وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں اپنے بچوں کو پالنا، انہیں کھلانا، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کا جو ریزن ہے کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے. اور باقی طب کی ترقی کے سبب، یعنی کہ میڈیسن کی ترقی میں جو میڈیسن کے میدان میں سائنس نے جو ترقی کی ہے، ڈفرینٹ ڈیزیزز کی میڈیسنز، ویکسینز ایجاد ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ برتھ ریٹ تو وہی ہے لیکن ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا. یعنی کہ ماضی میں ایک عام آدمی کی جو ایج ہوتی تھی وہ 35 یا اتنے تک کنسیڈر ہوتی تھی، لیکن کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا دین ہی اسے ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چکن پاکس، کولرا، ڈفرینٹ ڈیزیزز کا، کیونکہ اس ٹائم انہیں ویکسینز نہیں تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ بچہ جب 1 سال کی عمر تک پہنچتا تھا تو دین 9 میں سے 7
6 بچوں کی ڈیتھ واقع ہو جاتی تھی، کیونکہ سائنس کی نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی، ویکسینز نہیں تھیں. لیکن آج کل کیا ہے کہ بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ فوری طور پر ان کو ویکسین لگا دی جاتی ہے ڈفرینٹ بیماریوں کے خلاف. تو ان میں پھر بیماری سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا ہے، جبکہ برتھ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے. پھر ہے پبلک ہیلتھ میئرز. پبلک ہیلتھ میئرز میں بھی یہی بات آ گئی ہے کہ جو یہ سائنس نے ترقی کی ہے طب کے میدان میں، جس کی وجہ سے. اس کے علاوہ گراف آف پھر یہ ہے ڈیتھ ریٹ. وٹ از برتھ اینڈ ڈیتھ ریٹ؟ برتھ اینڈ ڈیتھ ریٹ کے لیے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ 1000 کی آبادی میں سے جو ہے پیدا ہونے کی شرح اور ڈیتھ کی شرح، اس کو برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ کہا جاتا ہے. 1000 کی آبادی کا وہ کر لیتے ہیں اور اس میں کتنے جو ہے پیدائش کی شرح ہے 1000 کی آبادی والے ٹاؤن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اور کتنی اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ہے. تو وہ ڈیتھ ریٹ اینڈ برتھ ریٹ ہو جاتا ہے، یہ فارمولا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ غریب ممالک میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. یہاں کے لوگ ایون کہ اپنی بنیادی ضروریات تک پوری نہیں کر پاتے. اسکول، ہسپتال اور آمد و رفت کی سہولیت بھی نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے. ان ممالک کی برآمدات کیونکہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے وہاں فی کس آمدنی بہت کم ہے، اور امیر اور غریب ممالک کا بڑھتا ہوا اقتصادی فرق جو ہے نا وہ جنگ پر ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ